جو مطلب بزنس مین کوئی بھی وہ دیکھ رہا ہے سب جو ہے ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے جو ہے وہ روزمرہ کی زندگی میں جو ہے رائٹس ایکسپلائٹیشن چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, بیوی کے رائٹس ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, بچوں کے رائٹس ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. بعض اوقات جو جبرن شادیاں ہوتی ہیں وہ دیکھتا ہے یار شادی کے کانسیپٹ میں تو اسلام نے جبر, اس کو پتہ ہے ہی نہیں جبر, لا اکراہ فی الدین, دین میں جبر ہی نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے بچی کے ساتھ جبرن شادی کرائی جا رہی ہے, بیٹے کے ساتھ جبر کیا جا رہا ہے, جائیداد کے معاملے میں جبر کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ دیکھتا ہے کہ عورت مطلب وائف جو ہے وہ ہسبینڈ کے ساتھ رائٹ ایکسپلائٹیشن کا گیم کھیل رہی ہے, ہسبینڈ جو ہے وہ وائف کے رائٹس ایکسپلائٹ کر رہا ہے, پیرنٹس اولاد کے رائٹس ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اولاد جو ہے وہ پیرنٹس کے رائٹس جو ہے وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. آپ سمجھیں, اب دیکھیں نا, بیگرز رائٹس ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, اسکالرز رائٹس ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, جو ان کے رائٹس ہیں وہ کر رہے ہیں. تو جو بھی مطلب رائٹس دیے ہیں دین میں, ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ایکسپلائٹیشن, اب وہ نوٹس کرتا ہے ان چیزوں کو, ان کو کریٹیکلی انالائز کرتا ہے, اس سے وہ فردر متنفر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور فار ایگزامپل میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ جیسے فار ایگزامپل فادر کی ایگزامپل لے لیں آپ, ٹھیک ہے. اب عام طور پہ ہماری کیونکہ میل ڈومیننٹ سوسائٹی رہی ہے نا ایک عرصے دراز سے, تو جنرلی فادر کس طرح سے ایکسپلائٹیشن کرتا ہے. مان لو رشتے کی بات ہوئی, پیرنٹس, ٹھیک ہے. اب ایک پڑھا لکھا نوجوان جو ہے اس کو پتہ ہے کہ یار ماڈرنزم ہو چاہے کیا بولتے ہیں اسلام ہو, آج سے 1400 ایئرس پہلے بھی ہمیں ایسے انسیڈنٹ ملتے ہیں جہاں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپنلی کہا ہے کہ یار دین میں جبر نہیں ہے, شادی کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. وہ دیکھتا ہے اسلام ہی کے نام میں اس کا فادر, اس کی مدر یا اس کے پیرنٹس مل کے اس کی شادی میں جبر کر رہے ہیں, وہ متنفر ہوتا ہے, پیرنٹس کا ایکسپلائٹیشن ہوتا ہے. فردر آپ مولوی کی ایگزامپل لے لیں, پیر کی ایگزامپل لے لیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک تو ہوتا ہے نا جو مخلص لوگ ہوں وہ بڑے کم ہوتے ہیں, زیادہ تر تو پیری مریدی کا دھندا ہے عام طور پہ, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں وہ دیکھتا ہے یار ایک غریب مسکین عقیدت سے کسی پیر کے پاس پہنچا ہے اور پیر صاحب لگ گئے اس کی چمڑی اتارنے میں, ٹھیک ہے. پیر صاحب جو ہیں وہ جناب نیاز کے نام پہ بکرے مرغے اور تماشے, اور وہ دیکھتا ہے یار کیا ایکسپلائٹیشن ہے, بجائے اس غریب کی مدد کرنے کے پیر صاحب جناب چمڑی اتار رہے ہیں اس بیچارے کی. وہ اور متنفر ہوتا ہے, وہ کہتا ہے یہ کیا تماشا ہے پیری مریدی, یہ سب ڈرامہ. اسی طرح علماء کا حال ہے, اللہ ماشاء اللہ اچھے علماء بھی ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن وہ دیکھتا ہے وہاں بھی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, ممبر سے میجورٹی ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے, ممبر کا غلط استعمال ہو رہا ہے, گالیاں بکی جا رہی ہیں, ایک دوسرے کو تان و تشنی کا نشانہ. وہ سوچتا ہے یار یہ کیا ہے یار, یہ سب کیا تماشا ہے یار, یہ آپ سمجھ رہے ہیں, اس سے دور بھاگے, یہ کیا مطلب کیا ہے یہ, ٹھیک ہے. تو اس سے یہ تنگ پڑتا ہے انسان, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ویمن رائٹس کا بہت بڑا ایشو ہے. آپ دیکھیں ویمن رائٹس کے اوپر پوری فیمنزم کی ایک موومنٹ چل رہی ہے ویسٹ سے, ٹھیک ہے. اور اس پہ آج آپ خود ایک یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, آپ کے روزانہ یہاں پہ ڈسکشنز ہوتی ہوں گی ویمن رائٹس کے اوپر, ٹھیک ہے. وہ ہماری سوسائٹی میں جب کیسز دیکھتا ہے کہ کس طرح ایک انسان جو ہے وہ اپنی بیوی کے حقوق کو پامال کرتا ہے, چاہے طلاق کا معاملہ ہو, ٹھیک ہے. آپ ہماری سوسائٹی میں دیکھ لیں, جاہل تو جاہل ہے, پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ ایکسپلائٹیشن میں پیچھے نہیں ہیں. ڈاکٹرز, انجینئرز, پروفیسرز, بیوروکریٹس, IAS آفیسر, KS آفیسر, آپ کو اتنے سارے کیسز ملیں گے جہاں پر انہوں نے ویمن رائٹس کی ایکسپلائٹیشن کی مطلب ساری حدود پار کی ہوئی ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں, بینگ مسلم ان کو یہ چیزیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں ویمن رائٹس ہیں کیا ہے. ان میں سے ایک بہت ہی کامن جو ہے سب کو پتہ ہوگا, نارمل رائٹ ٹو انہیریٹ پراپرٹی ہے, یہ سب کو پتہ ہے, یعنی کوئی جاہل ہے, ہاں یہ بہت بڑی مثال ہے, سب کو پتہ ہے, یہ بہت بڑی مثال ہے. شاید ہی آپ کے آس پاس میں کوئی ایسی فیملی ملے گی جس نے اپنی بچیوں کو پراپرٹی میں حصہ دیا. ایک چیز. دوسری چیز یہ ان سے پوچھا جاتا ہے, فار انسٹنس کبھی ضمن ذکر آ جائے, بھائی کیا بچی کو حصہ دیا آپ نے زمین میں وغیرہ, نہیں ہم نے اس کی شادی کروا دی تھی. شادی تو بیٹے کی بھی کرائیں گے, بالکل ہم نے اس کو جہیز دے دیا تھا, جو ہے وہ ہے ہی مطلب اللیگل ہے ایک حساب سے دیکھا جائے. بالکل اللیگل. پیرنٹل ایسپیکٹ بھی ہم نے ڈسکس کیا, انڈیویجول ایسپیکٹ بھی کیا, سوشل ایسپیکٹ بھی کیا. اب اس کا ایک اور ایسپیکٹ ہے, مطلب جو فیکٹرز ہیں اس میں ایک ایسپیکٹ ہو رہا ہے, وہ ہے ریلیجیس ایسپیکٹ, ٹھیک ہے. ہم نے سارے ایسپیکٹ ڈسکس کیے اس کے. ریلیجیس ایسپیکٹ یہ تھوڑا سا ہمیں اس پہ ٹائم لگے گا. پہلی چیز, ون آف دا بیسک چیز جو آپ سمجھ لیں تمام برائیوں کی جڑ ہے ہم مسلمانوں میں, ایتھیزم ہو, سیکٹیرینزم ہو, ایکسٹریمزم ہو, جتنی بھی مطلب کیا بولتے ہیں برائیاں ہیں اور گمراہیاں ہیں, ان تمام چیزوں کی بیسک روٹ وہی ہے
جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے آخری وصیت کی تھی کہ قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، اس کو تھامے رکھنا، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے. بینگ اوے فرام دا قرآن، یس، یہ بیسک ہے. اب آپ خود جانتے ہیں یہ چیز، تو آپ کو خود یہ چیز پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں میجورٹی جو ہے وہ قرآن کا مطالعہ کرتی ہی نہیں ہے، اور اگر کچھ لوگ کرتے بھی ہیں تو بس ثواب کی نیت سے کرتے ہیں، وہ بھی کچھ خوش قسمت لوگ، کچھ، ٹھیک ہے، میجورٹی تو ٹھیک ہے. جبکہ قرآن اس کی بات نہیں کرتا. قرآن بات کرتا ہے لِقَوْمٍ یتفکرون کی، لِقَوْمٍ یعقلون کی، ٹھیک ہے جی، کہ تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم عقل استعمال کیوں نہیں کرتے. قرآن تو اس کی بات کرتا ہے ہر معاملے میں. تو بینگ اوے فرام دا قرآن، ٹھیک ہے، 90% لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں، اور جو باقی پڑھتے ہیں وہ ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں. اتنا قرآن ختم کر لیں، اتنا ختم کر لیں. ان کی 70 سال 80 سال زندگی بیت جاتی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سورہ فاتحہ کیا کہہ رہی ہے، سورہ بقرہ کے اندر کیا میسج ہے. قرآن ٹرانسلیشن پڑھتے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ایک تو پہلا پوائنٹ یہ آ گیا. اس میں علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کے. بالکل، یہ ایک بیسک آپ سمجھ لیں ایک فیکٹر ہے اس کا. دوسرا ریلیجیس اسپیکٹ میں دوسرا فیکٹر ہے بینگ اگنورینٹ اباؤٹ دا سیرہ آف پرافٹ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کے بارے میں لوگوں کو اتنی انفارمیشن نہیں ہے. دیکھیں، واقعات، قصے، کہانیاں تو بہت سارے پتہ ہیں، لیکن جو ٹرو ایسنس ہے نا پرافٹ کی سیرت کا، وہ نہیں پتہ ہے ہم لوگوں کو، ہمارے نوجوانوں کو نہیں پتہ. ٹھیک ہے. اچھا، اس پہ میں ضمناً ایک چیز اور بتا دوں کہ محض سیرت کانفرنسیں کرنے سے تھوڑی سیرت آتی ہے، پریکٹیکلٹی ہونی چاہیے نا. میں آپ سے بہت کم نوٹس کیا میں نے کہ سیرت کانفرنس کے بینر کے اندر سیرت تو ڈسکس ہو. ایگزیکٹلی، میں یہی بات بتانے والا تھا آپ کو. آپ یہ دیکھیں، آپ نے خود بہت ساری سیرت کانفرنسز اٹینڈ کی ہوں گی، پوری کانفرنس 2 ڈھائی 3 گھنٹے کی بیت جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا کہ سیرت پہ بات بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. سیرت سے مراد تو یہ ہے نا کہ پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم کہ بچپن کیسا تھا، ان کی جوانی کیسا، ان کا کنڈکٹ کیسا تھا، ان کا کریکٹر کیسا تھا، وہ کس ماحول میں کیسے ریئیکٹ کرتے تھے، وہ کس کنڈیشن میں کیسے رہتے تھے. ٹھیک ہے، کیا معاملہ تھا ان کا. ٹھیک ہے جی، ان کا بیہیویئر کیسا تھا. اب پرسنلی میں نے جو ایکسپیرینس کیا ہے اس کا بہت بڑا، کہ جو بندہ سیرت بیان کر رہا ہے نا اس کے اندر رسول اللہ کی سیرت نہیں ملتی، تو آپ مجھے بتائیں کہ جو آڈینس بیٹھی ہے اس میں کہاں سے ڈیولپ ہو جائے گی. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ سیرت کے معاملے میں ہم لوگ رسول اللہ کی سیرت سے ہم بیگانے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک فیکٹر ہے. اس کے بعد تیسرا فیکٹر ہے امپراپر وے آف پریچنگ اسلام. جو پریچرز ہیں، ریلیجیس پریچرز، دائی ہیں، خطیب ہیں، ان کا جو پریچنگ کا جو وے ہے وہ امپراپر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جلسے جلوسوں میں جو طریقہ کار ہے، نعرے، ہلے گلے، تماشے، آپ نے دیکھا. وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ان چیزوں سے لوگوں کو چاہیے جذباتی باتیں، آگے نعرے ماریں، سبحان اللہ کہیں، بس بھول جائیں. پر لوگ بھی تو اسی چیز سے انفلوئنس ہوتے ہیں. سر، لوگ تو انفلوئنس ہوں گے، جیسا ماحول ہوگا، جو چیز دی جائے گی ان کو اسی سے انفلوئنس ہوں گے. آپ ایسا نہیں ہے، آپ بھی جانتے ہیں، مجھے ہی پتہ ہے، ہمارے انڈیا پاک میں، انڈو پاک سب کانٹیننٹ میں اچھے اسکالرز بھی ہیں جو یہ سب تماشے نہیں کرتے، ان کو بھی تو لوگ سنتے ہیں، لاکھوں لوگ سنتے ہیں ان کو. تو امپراپر وے ہے، صحیح طرح سے ڈیلیوری نہیں ہو پاتی، اس سے بھی متنفر ہوتے ہیں نوجوان. اس کے بعد مس انٹرپریٹیشن آف ریلیجن، یہ بھی ایک فیکٹر ہے. میں آپ کو اس میں کئی مثالیں دوں گا. مس انٹرپریٹیشن مطلب غلط تعبیر کرنا. ٹھیک ہے نا، بات کوئی اور چکر میں تھی، بات کا کانٹیکسٹ کچھ اور تھا، اس کو جو ہے وہ اسٹیج سے کچھ اور بنا کے پیش کر دینا. جو چیز شرک میں نہیں آ رہی اس کو شرک بنا کے پیش کرنا، جو چیز کفر میں نہیں آ رہی اس کو کفر بنا کے پیش کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں، جو چیز حرام میں نہیں آ رہی اس کو حرام بنا کے پیش کرنا. ٹھیک ہے، آؤٹ آف کنٹیکسٹ چیزیں بنا کے پیش کرنا، اور اس سے جو ہے وہ انتشار پھیلانا. ٹھیک ہے. اب اس میں جیسے فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں. عام طور پہ آپ نے بھی کئی جگہ سنا ہوگا، ہمارے یہاں مشہور کر دیا کہ جی عورت کی کمائی حرام ہے. اچھا، ہاں، انڈیا پاکستان کے اس کلچر عورت کی کمائی حرام ہے جی، دین میں عورت کی کمائی حرام ہے. مطلب حیرانگی کی بات ہے، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، اور ان کے اوپر ایمان لانے والی پہلی شخصیت، وہ خود کمائی کرتی تھی، اور ان کی کمائی کو دین کے لیے استعمال بھی کیا گیا. تو سوچنے کی بات ہے کہ بزنس وومن سیدہ خدیجہ کی کمائی حلال تھی، اور آج اٹھا کے ایک کنٹیکسٹ میں بات پھیلا دی گئی کہ عورت کی کمائی حرام ہے. جبکہ اصل مسئلہ کیا تھا کہ عورت کی کمائی ہوئی چیز
مرد پہ حرام ہے, وہ جبرن چھین نہیں سکتا اس سے, اس کا حق اس پہ زیادہ ہے. جبرن حرام, ہاں, وہ اپنی مرضی سے دینا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن اس کا حق زیادہ ہے عورت کا. اس کی ایگزامپل میں نے کہیں سنی تھی کہ فار انسٹنس اگر ایک شوہر اپنی زوجہ کو کوئی گاڑی گفٹ کرتا ہے, گفٹ کرنے کے بعد اگر اس کی گاڑی اس کو لے کے جانا ہے کہیں, اس سے پوچھنا, ناؤ ہی ہیز ٹو آسک پرمیشن آف ہر وائف. بالکل یہ تھا اس کا کانٹیکسٹ, لیکن اس کو غلط بنا کے پیش کر دیا. ذمہ داری صرف ہسبینڈ کی ہے, وائف کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہے تو گڈ, اگر نہیں کرنا چاہے. ہاں, تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. فار ایگزامپل کسی بندے سے کوئی گناہ ہو گیا, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک اسکول آف تھاٹ یہ سمجھتا ہے کہ مزار پہ جانا جو ہے وہ غلط, مزار پہ جانا غلط ہے. دوسرا اسکول آف تھاٹ سمجھتا ہے مستحب ہے, جانا چاہیے, فاتحہ پڑھنے جانا چاہیے, ہے نا جی. جو اسکول آف تھاٹ مستحب سمجھتا ہے وہ اس کو اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ واجب اور فرض ہے, جبکہ ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو اس کو غلط سمجھتا ہے وہ اس طرح سے پیش کرتا ہے کہ شرک ہے, آپ سمجھے, جبکہ وہ بھی حقیقت نہیں ہے. وہ آپ کو اگر غلط لگتا ہے آپ بدعت کہہ سکتے ہیں اسے, آپ کوئی ایسا کام وہاں پہ ہو رہا ہے اس کو درجہ حرام تک لے جا سکتے ہیں. رسپانسبلٹی تو ہے اسکالر کی, اگر کچھ چیز غلط ہو رہی ہے. تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ مس انٹرپریٹیشن آف ریلیجن اس کا ایک اور فیکٹر ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے جو ہے پیغام نہیں پہنچ پاتا یوتھ جو ہے وہ. ہاں بالکل. اس کے بعد آ گیا کاسٹزم. یہ سارے فیکٹرز ہیں نا, ایسے تو نہیں بات بن جاتی کہ ایسے ہی اٹھ کے کوئی متنفر ہو گیا دین سے, اس میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں. کاسٹزم آپ دیکھ لیں, کاسٹزم پہ کیا نہیں ہو رہا ہمارے علاقے میں, اور زمانے سے ہوتا آ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. کتنی ساری کاسٹس بنی ہوئی ہیں, برادری داری میں کتنا لوگ ریجڈ ہیں کاسٹزم میں, چاہے رشتہ داری ہو, برادری داری ہو, اس میں کتنے ریجڈیٹی بھری ہوئی ہے. جبکہ حضور علیہ السلام کا آخری پیغام یہ تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت نہیں, کسی عربی کو کسی اجمی پہ فضیلت نہیں. حجۃ الوداع کے موقع پہ آخری خطبہ حضور کا یہ تھا کہ فضیلت کی جو وجہ ہے وہ صرف تقویٰ اور پرہیزگاری. یہاں کاسٹزم کے اوپر, چاہے ہمارے پولیٹیکل معاملات ہوں, سوشل ہوں, ریلیجس ہوں, ہر جگہ کاسٹزم. یہاں پر کئی مساجد میں لڑائیاں ہوئی ہیں کاسٹ کو لے کر. میں نام نہیں لوں گا, ہمارے ہی ڈسٹرکٹ میں, پونچھ رجوری کے ڈسٹرکٹ میں ایک مسجد میں 3 مہینے تالا پڑا رہا, جسٹ بیکاز ایک برادری چاہ رہی تھی ان کا مولوی جائے وہاں پہ امام, دوسری برادری چاہ رہی تھی ہمارا مولوی جائے. برادری داری پر اس دین کے نام پر ہو رہا ہے. دین آیا ہی ان چیزوں کے خلاف ہے. اور جس دین نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایگزامپل لے لیں آپ, جن کے ساتھ کوئی کھانا نہیں کھاتا تھا, یعنی جو بلیکس تھے, جو فارنرز تھے, بالکل جو عرب سے نہیں تھے, ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتا تھا. اس دین نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان جیسے باقی اصحاب کو خانہ کعبہ کے اوپر چڑھا کر یہ پیغام دیا کہ بھائی کوئی کسی سے افضل اور کمتر نہیں ہے. بالکل, بے شک بے شک. اس دین کے نام پہ یہ ساری چیزیں. تو آپ دیکھیں کہ مطلب یہ ہوتا ہے پھر ہماری سوسائٹی کے اندر, ٹھیک ہے, یہاں پر مسجدوں کو لے کے جھگڑے ہوتے ہیں, عیدگاہوں کو لے کے جھگڑے ہوتے ہیں, کاسٹزم ہے نا, اس میں کاسٹزم انوالو ہوتا ہے, برادری داری سب کچھ انوالو رہتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. اس کے بعد ایک بہت بڑا ریزن سیکٹیرینزم, فرقہ پرستی. فرقہ پرستی تو میں کہتا ہوں ون آف دا روٹ کاز ہے ہماری نوجوان نسل جو متنفر ہو رہی ہے نا دین سے, اس کا ون آف دا بیسک روٹ کاز از سیکٹیرینزم. ٹھیک ہے, میں نے ابھی تک جتنے بھی ایکس مسلم یا جو مسلم ایتھیسٹ بن چکے ہیں ان لوگوں کے جو انٹرویوز وغیرہ یا اس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہیں, ون آف دا بیسک کاز انہوں نے بتایا یار یہ کیا ہے تماشا سیکٹیرینزم, کون صحیح ہے کون غلط ہے, ابھی تو 1400 سال ہوئے ہیں, تم نے اتنے سارے فرقے بنا دیے, ایک کہتا ہے میں صحیح ہوں, دوسرا باقی سارے کافر ہیں, وہ کہتا ہے میں صحیح ہوں, باقی سارے مشرک ہیں, شرک کرتے ہیں, گمراہ ہیں. تو سیکٹیرینزم ایک ون آف دا بیسک, وہ دیکھتے یار یہ کیا ہے تماشا, شیعہ سنی وہابی بریلوی دیوبندی اہل حدیث, یہ تماشا وہ تماشا, اس سے وہ متنفر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں یار اسلام تو رسول اللہ نے تو ایسی باتیں نہیں بتائی ہیں. تو صحیح طرح سے مطلب اسکول آف تھاٹ بھی اچھی طریقے سے پریزنٹ نہیں ہوتا, اس میں بھی کہیں نہ کہیں ایکسٹریمزم آ جاتا ہے. تو سیکٹیرینزم, پھر اسی سیکٹیرزم سے اگلی چیز نکلتی ہے ایکسٹریمزم, انتہا پسندی, اور وہ ہر ایک سیکٹ میں پائی جاتی ہے. کسی سیکٹ میں وہ کسی اسپیکٹ میں انتہا ہے, کوئی دوسرا سیکٹ جو ہے وہ کسی اور اسپیکٹ میں انتہا پہ ہے. تو جب کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ماڈریشن, ٹھیک ہے نا, دین جو ہے اس دین کی پہچان کیا ہے, ماڈریشن اس کی پہچان. ایکسٹریمزم کی ایک ایگزامپل مجھے یاد آتی, ریسنٹ ایک یوٹیوبر ہیں, ان کی ایک تحریر پڑھ رہا تھا میں, تو وہ بتا رہے تھے 37-38 سال ان کی ایج ہے, تو اپنے ایک فرینڈ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کافی عرصے کے بعد انہوں نے کنٹیکٹ کیا, اور کنٹیکٹ کرنے کے بعد انہوں نے ان سے کہا کہ وہ قرآن سیکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ قرآن سیکھنے کی کوئی ایج نہیں ہوتی, اب کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں,
مگر میں یہ جاننے میں انٹرسٹڈ ہوں کہ آپ کی 38 سال ایج ہے, آپ کینیڈا میں رہتے ہیں, تو یہ کیا وجہ رہی کہ آج اب 38 سال کی ایج میں قرآن سیکھنے کا خیال آیا آپ اسے؟ تو نے بتایا کہ میں اپنے والد کے ساتھ مسجد میں جایا کرتا تھا, اور مسجد میں جب والد سجدے میں گئے ان کی ٹوپی گر گئی, تو میں نے, بچے تھے, میں نے کیا کیا کہ اس صف میں جتنے لوگ تھے سب کی ٹوپی اٹھا کے نیچے پٹکنی شروع کر دی. اچھا. لاسٹ پہ جو شخص تھے ان کے پاس جب میں پہنچا ہوں تو ان کی ٹوپی اٹھا کے جب نیچے پھینکی ہے میں نے, تو اسلام کا وقت آ گیا. اسلام کرتے ساتھ انہوں نے میرے چہرے پہ اتنا زور سے تھپڑ مارا کہ میرے منہ سے خون آنے لگ گیا. دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم آئی انٹرڈ انٹو اینی ماسک. یہ بھی تو ایکسٹریمزم ہے. اور قرآن نہ سیکھنے کی وجہ یہ بتائی, مسجد سے کنیکشن متنفر ہو گیا, وہ شخص متنفر ہو گیا اسلام, بالکل ہٹ گیا. اس کے بعد میں کبھی مسجد میں نہیں گیا, اور نہ ہی والد صاحب نے مجھے اس کے بعد کبھی مسجد میں چلنے سے کہا, کیونکہ لوگوں نے جو ہے نکال دیا مجھے اس میں. اور قرآن سیکھ کے میں جاتا تھا ایک مدرسے میں قرآن سیکھنے کے لیے. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ میں نے سبق یاد کر کے نہیں گیا میں, تو جو مولوی صاحب پڑھا رہے تھے انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ 3-4 دن تک میں اٹھ نہیں پایا اپنی جگہ سے. دیٹ واز دا لاسٹ ٹائم میں کسی کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے گیا ہوں. میں گھر سے چلا جاتا تھا, چھپ جاتا تھا, نہ ہی گھر والوں نے کبھی اس پہ توجہ دی, اور نہ ہی کبھی مول صاحب نے پوچھنے کی زحمت اٹھائی کہ بچہ مسجد میں کیوں نہیں آ رہا, مدرسے میں کیوں نہیں آ رہا. یہ بھی تو ایک سارٹ کا ایکسٹریمزم ہے کہ آپ کو دین جس طریقے سے انٹروڈیوس کروانا چاہیے تھا. بالکل وہی میں نے کہا نا, پہلے میں نے بتایا کہ رائٹ وے پریچنگ کا جو ہے وہ نہیں ہے. تو ان لوگوں کے لیے کیا سجیشنس ہیں, کیا ریکمنڈیشنس ہیں, کچھ بک یا کس طریقے سے وہ اپروچ کر سکتے ہیں ٹورڈز قرآن, یا کیا طریقہ ہے کہ وہ جس سے ریسرچ کر سچ جان سکتے ہیں؟ دیکھیں, بک ریکمنڈیشنس پہ تو میں بعد میں آتا ہوں, ٹھیک ہے. پہلے کچھ ایڈوائزز ہیں, اور اسپیسیفکلی پرٹیکولرلی ان نوجوانوں کے لیے, مسلم نوجوانوں کے لیے جو ریلیجن کو لے کے, ان جرنل ریلیجن کو لے کے, کانسیپٹ آف گاڈ کو لے کے کنفیوزڈ ہیں, اور ان پرٹیکولرلی اسلام کو لے کر کے, ٹھیک ہے جی, کنفیوزڈ ہیں, یا مطلب ان کے اندر ڈاؤٹ کا شکار ہیں, شک میں مبتلا ہیں. ان کے لیے سب سے پہلی ایڈوائس تو یہ ہے, دیکھیں کہ انٹلیکچوئلزم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کو اگر کسی چیز کو رد کرنا بھی ہے تب بھی آپ کو اس کو تھورلی اسٹڈی کرنا پڑے گا. ایٹ لیسٹ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی چیز کا انکار کر دیں بغیر اس کو جانیں, بغیر اس کو پڑھیں, ٹھیک ہے جی, یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے جی اس لیے میں اس کو انکار کر دیتا ہوں, بھلے سے وہ کتنی بینیفیشیل ہے, اس کے کتنے بینیفٹس ہیں, آپ بولے نہیں جی بس مجھے پسند نہیں ہے. تو یہ انٹلیکچوئل بولتے ہیں نا, انٹلیکچوئل وے نہیں ہے, انٹلیکچوئل وے نہیں ہے یہ, ٹھیک ہے. اگر کوئی انسان کسی پرٹیکولر آئیڈیالوجی یا کسی بلیف کا بھی رد کرتا ہے تو اس کے لیے کچھ اتھینٹک آرگیومنٹس, سالڈ آرگیومنٹس ہوتے ہیں اس کے پاس, ایٹ لیسٹ اسٹڈی بھی کرنا پڑتا ہے اس کو. تو سب سے پہلے تو میں کہوں گا اسٹڈی کریں, ٹھیک ہے. آپ ریلیجن کے کانسیپٹ کو جنرلی اسٹڈی کریں, پرٹیکولرلی اسلام کو اسٹڈی کریں, اور اسلام کی اسٹڈی کے لیے دنیا کی کسی کتاب کی طرف آپ کو رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے قرآن کریم ہے, اور یہ ون آف دا بیسک روٹ کاز ہے. میں نے پہلے جسے بتا دیا آپ کو کہ قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے جو ہے یہ ساری معاملات ہوئے ہیں. تو قرآن کو ود ٹرانسلیشن سٹارٹ کر دیں پڑھنا, ٹھیک ہے, کیونکہ قرآن نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ اس کو ود ٹرانسلیشن انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ پڑھا جائے. اب عرب میں نازل ہوا تو عربی میں ہوا, تو وہاں لوگوں کی زبان ہی عربی تھی, ان کو ٹرانسلیشن کی ضرورت نہیں تھی. لہٰذا ہم کو ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے. ہماری زبان اردو ہے, ہندی ہے, یا مان لیجیے سنسکرت ہے, کسی کی انگلش ہے, چائنیز ہے, جاپنیز ہے, فرینچ ہے. تو دنیا کی ہر زبان میں قرآن کی ٹرانسلیشن اویلیبل ہے. آپ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں اور تفکر کے ساتھ پڑھیں, جس طرح فزکس, کیمسٹری اور میتھمیٹکس پڑھتے ہیں آپ, تبھی قرآن پاک آپ کو سمجھ میں آئے گا, ورنہ کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو جسٹ ٹو ایڈ نیو پوائنٹ, میرے فرینڈ سرکل میں جتنے بھی جن لوگوں کو پرسنلی میں جانتا ہوں جو ایتھیزم کی طرف بڑھ رہے ہیں, ڈکلیئر کر چکے ہیں ناٹ بلیو ان دس ریلیجن, مسلمس تھے, ان میں سے 100% پورے دعوے کے ساتھ, پوری نالج کے ساتھ, میرے فرینڈ سرکل کے لوگ 100% ایسے ہیں جنہوں نے 2 قرآن کے چیپٹرز بھی ٹرانسلیشن نہیں پڑھے ہوں گے. تو اس سے بڑا انٹلیکچوئل ٹیررزم کیا ہوگا؟ اور یہ تو ایک نمبر کی جہالت ہے کہ آپ کسی ایسی چیز کو رد کرتے ہیں. آپ ایک کتاب اٹھائیں, بولے نہیں جی میں اس کتاب کو صحیح نہیں مانتا, اور آپ نے پڑھی نہ ہو, ٹھیک ہے. تو یہ ایک قسم کی نان سینس ہے میرے حساب سے. دیکھیں فار ایگزامپل آپ کے سامنے مان لیجیے کوئی چیز پیش کی جاتی ہے, کوئی 4 ڈشز پیش کی جاتی ہیں, تو آپ کو ٹیسٹ تو کرنی پڑیں گی نا ان کو. آپ ایسے تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ 3 خراب ہیں, ایک صحیح ہے, کیونکہ میرا من کر رہا ہے. من کی بات نہیں ہوتی ہے. جب آپ انٹلیکچوئل مطلب کلیئرٹی کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ایٹ لیسٹ اس چیز کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا, میجورٹی میں بہت سے نوجوان ایسے ہوتے ہیں جو پڑھتے پڑھاتے نہیں ہیں,
اور جسٹ مطلب ایسے ہی فیشن کے طور پہ یا آپ سمجھ لیں کنفیوز مائنڈ کی طرح وہ لوگ جو ہیں وہ انکار کرتے چلے جاتے ہیں چیزوں کا. تو پہلی چیز تو یہی میں نے کہا کہ آپ کو قرآن پاک کی اسٹڈی کرنی پڑے گی. آپ ٹرانسلیشن کسی بھی مکتب فکر کی ٹرانسلیشن اٹھائیں, ٹرانسلیشنز میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ انگلش میں پڑھیں, ہندی میں پڑھیں, جس سے مرضی پڑھیں, ہاں کسی بھی پڑھیں, اور کسی بھی مکتب فکر کی ٹرانسلیشن آپ پڑھ سکتے ہیں. اور کوشش کریں کہ جو ماڈرن اسکالرس نے لکھی ہیں ٹرانسلیشنز ان پہ زیادہ فوکس کریں, کیونکہ ان میں ماڈرن انٹرپریٹیشنز بھی ہیں, سائنٹیفک انٹرپریٹیشنز بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور دیکھیں قرآن کے پہلو سے ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قرآن پاک اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کو پڑھا جائے, سمجھا جائے, اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر زندگی بسر کی جائے. قرآن پاک صرف اس لیے نازل نہیں ہوا کہ محض اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے اور ثواب کی نیت سے, یا کسی کی موت کے بعد ختم پڑھایا جائے اور بس رمضان کے اندر ایک پارہ ختم کر, ایک قرآن ختم کر دیا, اس طرح ثواب کی نیت سے نہیں. مطلب محض اس کا یہ کام نہیں ہے, اس کا کام سمجھانا ہے, ٹھیک ہے. اور قرآن خود بھی درجنوں جگہ, کئی جگہ پہ آیت ہے کہ مطلب جیسے وہ آیت ہے نا کون سی, وما ارسلنا رسول من انفسکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک رسول مبعوث فرمایا جو تم پہ تلاوتیں, کہ ہماری آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور تزکیہ نفس کرتا ہے. کس کے ذریعے؟ کتاب کے علم اور حکمت کے ذریعے. تو جب انسان کو کتاب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو اس کو علم کہاں سے ملے گا کتاب سے, اور حکمت کیسے ملے گی, اور پھر تزکیہ نفس کیسے ہوگا. یہی وجہ ہے کہ پڑھ کے بھی ہم ویسے ہی ہیں. تو قرآن پاک کو پڑھنا ہے ود انڈرسٹینڈنگ. وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ قرآن کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس کے الٹے نقصانات ہیں. تو پہلا تو پوائنٹ یہ آ گیا. دوسرا ایڈوائس کے طور پہ دوسرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ فوکس کیا جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا جائے, ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے ہماری طرف, ہم سیرت النبی کانفرنسز کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علاقے میں بھی بہت ساری ہوتی ہیں, پورے 2-3-4 گھنٹے بیت جاتے ہیں کانفرنس کے, سیرت رسول کے اوپر بات ہی نہیں ہوتی, سیرت پہ آتے ہی نہیں, اور وہی 4-5 واقعات یا قصے کہانیاں جو ایک عرصے دراز سے چلتے چلے آ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, اسی کو ریپیٹیشن موڈ پہ ڈال کے ہر سال وہی بیان کر دیے جاتے ہیں, صرف محض نعرے بازی کے لیے اور سبحان اللہ کہنے کے لیے, جس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ان کے ہر پہلو کو ڈسکس, ہر پہلو کے, حضور علیہ السلام کے ہر پہلو کو ڈسکس کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے کنڈکٹ کو, بیہیویئر کو, ان کی پرسنالٹی کو پریزنٹ کرنا چاہیے سیرت الرسول کے طور پہ, ٹھیک ہے. وہ ہوتا نہیں ہے ہمارے. اسی پہ علامہ اقبال کے بہت فیمس کوٹیشن ہے کہ surely you can deny God but how you are going to deny Prophet Muhammad. یعنی کہ اتنا بڑا ایویڈنس ہے اللہ کے ایگزسٹنس کا, پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بٹ المیہ یہ ہے کہ ہم انہیں سے غافل ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہے لائف کے بارے. تو سیرت رسول کو جاننا بہت امپورٹنٹ ہے, اور سیرت رسول کی سب سے پہلی کتاب ہی قرآن ہے. پہلے تو آپ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کو قرآن کے ذریعے سمجھیے, ٹھیک ہے. اس کے بعد دیگر کتابیں, سیرت النبی پہ بہت ساری کتابیں ہیں, ٹھیک ہے. پرانے اسکالرز میں چلے جاؤ گے تو سیرت ابن ہشام, سیرت ابن اسحاق بڑی مشہور کتابیں, لیکن وہ زیادہ تر اسکالرلی ریسرچ پرپز کے لیے ہیں, اور ملٹیپل والیومز کے اندر ہیں. تو عام نوجوان کے لیے, مسلم یوتھ کے لیے مطلب ان کو اپروچ کرنا, ان کو اسٹڈی کرنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. سو اس کے علاوہ میں کچھ مطلب میرے پاس کچھ ریکمنڈیشنز ہیں جو میں چاہوں گا کہ مطلب ایسی مسلم یوتھ کو میں ریکمینڈ کروں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بکس. سب سے پہلی بک جو ہے وہ الرحیق المختوم ہے, بہت فیمس بک ہے, مولانا صفی الرحمان مبارک پوری صاحب کی, نیشنل لیول پہ کلیمڈ کتاب ہے, ٹھیک ہے. انعام یافتہ انگلش میں, ہاں, دا سیلڈ نیکٹر انگلش میں اویلیبل ہے, اور الرحیق المختوم اردو میں ہے. ایک سنگل کتاب ہے, بہت اچھی کتاب ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد سیرت النبی ہے مولانا شبلی نعمانی صاحب کی, وہ بھی اچھی کتاب ہے, وہ بھی فیمس ہے. اس کے بعد ایک کتاب ہے محمد ہز کریکٹر اینڈ کنڈکٹ, عادل صلاحی کی بک ہے, یہ بہت اچھی کتاب ہے, آن لائن بھی اویلیبل ہے, اس کو بھی آپ لے سکتے ہیں. پھر ہے لائف آف پروفٹ محمد بی سالم فود, یہ بھی اچھی کتاب ہے, اس کو بھی لے سکتے ہیں آپ, یہ انگلش میں چھوٹی سی بک ہے. اس کے بعد ایک بک ہے مرسی ٹو ہیومینٹی ڈاکٹر عید القرنی صاحب کی, ٹھیک ہے, وہ میرے پاس رکھی ہوئی ہے, یہ بک ہے میرے پاس, یہ والی مرسی ٹو ہیومینٹی, یہ بھی لے سکتے ہیں آپ. اس میں بھی اچھی سیرت کے اچھے جو ہے نا ایسپیکٹس بیان کیے گئے ہیں. اس کے بعد ایک بک ہے محمد عربی عنایت اللہ سبحانی صاحب کی, یہ شاید انگلش میں پتہ نہیں اس کا ہے, انگلش میں بھی اویلیبل ہے, اردو میں بھی. اچھا, اردو میں اویلیبل ہے, اردو میں بہت اچھی کتاب ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے محمد اے پروفٹ فار آل ہیومینٹی, مولانا وحید الدین خان صاحب کی کتاب ہے, آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کئی بکس ہیں, آپ لے سکتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ کو ایٹ لیسٹ کلیئرٹی ہونی چاہیے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے بارے میں, ان کے کنڈکٹ, ان کے بیہیویئر کے بارے میں. اور اس کے بعد
کچھ بکس ایسی میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا جو ماڈرن سائنٹیفک ریشنل